السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے آخر اسلام سے اتنی نفرت کیوں؟ دیکھیے آج کل کا جیسا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ نیوز پیپر ہو یا ٹیلی ویژن چینل ہو، یا آج کل تو بہت ہی آسان ہو گیا، واٹس ایپ پر ہر چیز آ جا رہی ہے۔ نیوز پیپر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واٹس ایپ پر ہی ہر چیز موجود ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں تو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہم کو لگ رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور مسلمانوں پر اتیاچار ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جو ہے قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، خواتین پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے دل میں بغض پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے دل میں تعصب پایا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان سب لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ آخر اسلام سے اتنی نفرت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ اگر تلاش کرتے آپ اور میں بیٹھ جائیں گے تو وجہ اور یہ جو اٹیک ہے مسلمانوں پر، یہ جو اٹیک ہے اسلام پر، یہ جو اٹیک ہے اللہ قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ آج کے دور کا نہیں ہے۔ کیا آپ کو مجھے لگتا ہے کہ ابھی شروع ہوا، جسٹ ناؤ، ابھی چند سال پہلے سے، یا پھر 2014 کے بعد سے ایسا کچھ ماحول ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اسلام سے جو نفرت ہے وہ اب سے نہیں ہے۔ جب ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی، اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں گے تو جو سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تفسیر دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو وہیں پر ابلیس اللہ سے چیلنج کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ جو راستہ ہے نا، یہ راستے سے بھٹکاؤں گا، کہا ابلیس نے۔ تو اسلام سے نفرت، اسلام سے بغض 2014 سے نہیں ہے، جب ابلیس نے اللہ سے دعا مانگ لی تھی نا، جبھی سے ہے۔ اسلام پر حملے، مسلمانوں کی قتل و غارت گیری، یہ اب سے نہیں ہے، یہ جب سے تاریخ شروع ہوتی ہے جب سے ہے۔ یہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے، اب نیوز چینل کے ذریعے، اب واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ کے 20 ویڈیوز آ جاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ الگ الگ اینگل سے جب ہم ایک حادثہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ 20 جنوں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ مثال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 61 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 87، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ کو پتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب ہم بنی اسرائیل کے پاس جب نبیوں کو بھیجتے تھے، بنی اسرائیل کا کام کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی کہ نبیوں کا قتل کر دی۔ آپ نے اور میں نے اب دیکھے نا لنچنگ کے ویڈیوز، لنچنگ مانے کھلے عام جو ہے کسی کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان غیر مسلمان کوئی بھی ہو، کھلے عام اگر کوئی موب یعنی 10 سے 15 لوگ مل کر ایک آدمی کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے، اس کو لنچنگ کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو یہ جو لنچنگ ہے یہ ابھی سے شروع نہیں ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے واقعات نبیوں کے اور رسولوں کے بتا دیے۔ کہاں پر؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جبھی بھی ہم نبیوں کو، جبھی بھی ہم رسولوں کو بھیجتے تو بنی اسرائیل کی قوم رسولوں کا اور نبیوں کی لنچنگ کر دیتی تھی۔ تو اسلام سے نفرت 2014 کے بعد سے ہے نہیں ہے، 2000 سے ہے، 9/11 کے بعد ہے، 26 کیا ہے وہ 26 ممبئی بم دھماکے کے بعد ہے، حیدرآباد بم دھماکے کے بعد ہے، نہیں، اسلام سے نفرت تو ابلیس سے شروعات ہوئی تھی، اور یہ بغض، یہ دشمنی، یہ نفرت ابلیس نے انسانوں کے دلوں میں پیدا کی، اور ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم نے
نبیوں کا قتل کیا، بنی اسرائیل کی قوم نے رسولوں کا قتل کیا، حتیٰ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے کس طرح سے بچے۔ اگر ایسا ہمارے درمیان اگر کوئی نبی ہوتا اور ایسی کوئی قوم کوئی نبی اور رسول کو لنچ کرنے یا قتل کرنے روڈ پر نکل جاتی تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ تو سوچئے، تو سمجھیے کہ یہ جو حملہ ہے، یہ جو لنچنگ ہے، مسلمانوں کے اوپر بمباری ہے، یہ اب سے نہیں ہے۔ آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، آج ہم ٹیلی ویژن چینل پر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس زمانے میں بڑی، سوچئے نبیوں کا حال یہی تھا، رسولوں کا حال یہی تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 171 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور نصرانیوں، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو مت کرو۔ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم غلو مت کرو دین میں۔ یہودیوں کا غلو کیا تھا؟ غلو کا معنی ایکسٹریم میں چلے جانا، کوئی بھی چیز میں ایکسٹریم میں چلے جانے کو غلو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اے اہل کتاب غلو مت کرو، میں تم کو نبی اور رسول بھیجتا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، اور تم قتل کر دیتے ہو۔ لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں اتنا ہی کہو جتنا کہ حق بتایا گیا ہے۔ اب یہودیوں کا غلو کیا تھا؟ کہ نبیوں اور رسولوں کی لنچنگ کر دینا۔ عیسائیوں کا غلو کیا ہے؟ کہ اتنا قبول کرنا کہ اللہ بنا دینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کیا اور قبول کر کے اتنا درجہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ ہم میں سے بھی چند مسلمان ہیں کہتے ہیں با قسم تو خدا نہیں مگر خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں۔ یہ شرکیہ اور کفریہ مصرے بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تم دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا معنی ایک طرف جاؤ تم لنچنگ کر دو رسولوں اور نبیوں کی، اور دوسری طرف ایسا قبول کرو کہ اللہ ہی بنا دو۔ تو مسلمان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان درمیانی ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے۔ ماڈریٹ یعنی جو بتایا گیا ہے اسلام کے بارے میں قرآن میں، جو بتایا گیا ہے اسلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہی دین ہے ہمارا، اس سے نہ کم اس سے نہ زیادہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ تمہیں جو نبی دیتے ہیں وہ قبول کر لو، اور جس سے رکاتے ہیں اس سے تم رک جاؤ۔ ابھی جیسا کہ میرے ٹاپک ہے آج، آخر اسلام سے اتنی نفرت کیوں؟ یہ ایک تو سوال بھی ہے، اگر کوئی ملتا ہے غیر مسلمان تو ہم سے پوچھتے ہیں کیوں، وجہ کیا ہے، اور اس کا جواب بھی دیں گے ہم، کیوں ہے، کیوں آخر یہ بھی بتائیں گے۔ اب نفرت کے جو تقاضے ہیں وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب جیسا ٹاپک لیا کہ آخر اسلام سے اتنی نفرت کیوں، تو آپ لوگوں کے دلوں میں ڈر بٹھا دوں گا کہ بھائی ڈر جاؤ، سب جنے آپ سے نفرت کرتے ہیں لہٰذا آپ ڈر میں جیو، کوئی بھی غیر مسلمان دکھے گا آپ کو مار دے گا۔ ایسا کیا میں بولنے والا ہوں؟ اگر جو میرے غیر مسلمان بھائی یا بہن اس خطبے کو باہر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سن رہے ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ میں ایسا بتانے نہیں آیا کہ بھائی اسلام سے ہر کسی کو نفرت ہے لہٰذا ہر غیر مسلمان سے آپ کو ڈرنا چاہیے، اور ہر غیر مسلمان آپ کو نفرت کرتا ہے اور مار دے گا۔ ایسا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اور میرے کئی غیر مسلمان دوست ہوں گے نا بھائی، سب کے غیر مسلمان دوست ہوں گے، کیا وہ نفرت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ ماڈریٹ ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے، ایک جو نفرت کرتا ہے، شدت سے نفرت کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے اورینٹلسٹ، مستشرقین۔ کون ہے وہ؟ جو ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھ کر اسلام کے تعلق سے کتابیں لکھتے ہیں، اور جہاں آپ رہتے ہیں ہندوستان میں بھی کئی ایسے جو ہے نفرت پھیلانے والے فرقہ پرست ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف باضابطہ قرآن، اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیتیں اور مسلمانوں کا نام لے کر حملے کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر غیر مسلمان نفرت نہیں کرتا، ماڈریٹ ہوتا ہے، ہر غیر مسلمان نفرت نہیں کرتا۔ تو ایک ہوتا ہے بالکل شدت پسند جو بالکل نفرت کرتا ہے، اور نفرت وہ حد کی کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مجھے دکھ جائے تو میں اسے کس طریقے سے ماروں، کاٹوں۔ یہ شدت پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے، یہ غلو، نفرت میں بھی غلو ہے یہ۔ ہاں بھائی تھوڑے نفرت کرتے ہیں، دور سے آپ کو دیکھتے ہیں، ہاں بھائی مسلمان ہے، اس کا تو کام کروں گا، یہ ایک الگ ڈگری ہے نفرت کی۔ اس کے بعد آئے ماڈریٹ، کہ بھائی میں ماڈریٹ ہوں، کہ میں نفرت بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو اتنا محبت بھی نہیں کرنا ہے، ہاں بھائی میرا غیر مسلمان دوست ہے، غیر مسلمان بھائی ہے، مسلمان دوست ہے، مسلمان بھائی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ہر چیز وہ چلاتا ہے، وہ ماڈریٹ ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے
ایک غیر مسلمان جس کے دل میں اسلام کے تعلق سے بہت اچھا اس کا ذہن بنا ہوتا ہے، ایک تو ماڈریٹ، اچھا برا کچھ بھی نہیں بولنا، بیچ درمیان رہتا ہے، دوسرا کہ بھائی اسلام کے تعلق سے اچھا علم رکھتا ہے مگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا اس کے پرسنل ریزن سے. تو یہ درجے ہے، نفرت کرنا، ایکسٹریمزم میں نفرت کرنا، ماڈریٹ رہنا، دل کے اندر رحم رکھنا اسلام کے تعلق سے مگر اسلام قبول نہیں کرنا. تو میرا عنوان سے میں کسی کو یہاں ڈرانے نہیں آ کے دیکھو بھائی ہر مسلمان آپ سے نفرت کرتا ہے، ہم بھی انہوں سے نفرت کرنا ہے، یہ تعلیم دینے میں نہیں آیا ہوں. کیونکہ آپ دیکھیے میں اس لیے بھی بتا دے رہا ہوں یہاں کے لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے، اور جب یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہوگی تو کوئی میڈیا والے یہی نہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی ایسی ٹاپک لیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں لہٰذا پلٹ کر تم بھی ان سے نفرت کرو اور لڑ جھگڑ جاؤ. ایسا میرا میسیج نہیں ہے. میرا کلیئر میسیج ہے کہ چند ایسے ہوتے ہیں جو شدت پسند ہوتے ہیں جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جیسا میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کا کام کیا تھا، وہ قتل و غارت گیری کرتے تھے نبیوں اور رسولوں کی. آج آپ کا اور میرا حال کیسا ہو جاتا ہے، کبھی ایک مسلمان کو کوئی لنچ کر دیتا ہے کتنا ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. بھائی میرے مسلمان بھائی کو اس نے چار لوگ مل کر غیر مذہب والے انہوں نے اس کو لنچ کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، اور باضابطہ اس کی ویڈیو بن کر آتی ہے تو دل تڑپ جاتا ہے کیا بھائی میرے مسلمان بھائی کا ایسا ہو گیا. تو سوچئے کہ اگر نبی اور رسول کا کوئی اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو نبی اور رسول کا یہ حال ہوتا تو کیا ہو جاتا ہمارا حال. تو لنچنگ یہ 2014 1990 کے بعد کی نہیں ہے، یہ کلیئر ہم کو ہونا چاہیے. اس کے بعد زمانہ گزرا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. عیسیٰ علیہ السلام تو لنچ سے بچ گئے، نہ تو کراس پہ ڈال کر ان کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برکت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کراس پر کیا ہو جاتے، کروسیفائی ہو جاتے. اور تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم نے قتل کر دیا تھا. آج آپ اور میں ایک ادنا مسلمان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایمانی جذبہ ابال پر آ جاتا ہے. اگر قرآن کی تفسیر کھول کر پڑھیں گے تو اتنے نبی اور رسول ہیں جن کی لنچنگ ہوئی ہے. تو نفرت اب سے نہیں ہے، نفرت ابلیس کے زمانے سے ہے، اور ابلیس نے انسانیت کے دل میں نفرت ڈالی ہے اسلام کے تعلق سے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اسلام کے تعلق سے نفرت نہیں تھی؟ سب بہت اچھے تھے، سب بہت خوش تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا حال تھا؟ سیف اللہ کس کو لقب دیا گیا؟ خالد بن ولید، اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا. جنگ احد میں کتنے صحابہ کو شہید کیا انشاءاللہ انہوں نے؟ 70. اسلام قبول کرنے سے پہلے 70 کو شہید کیا. سوچے کتنی نفرت تھی ان کے دل میں. کن کے دل میں؟ خالد بن ولید. جب اسلام قبول کرے تو کیا لقب ملا؟ سیف اللہ. اسلام کے تعلق سے نفرت. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تھی؟ آئے دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو پیٹ لگا کر قرآن کی آیتیں پڑھے. آپ سوچا کہ آج تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کروں گا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. دیکھا کہ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ دماغ میں اور پلٹ کر چلے گئے. بعد میں انہوں نے اپنے جو ہسٹری میں بتایا، اپنے بارے میں بتایا کہ وہ جو قرآن کی آیتیں جو نبی پڑھ رہے تھے نا، وہ قرآن کی آیتوں نے میرا دل موڑ دیا. تو سوچئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نفرت دل میں پالے ہوئے تھے اسلام اور مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ نبی کا قتل کرنے آ گئے. بعد میں کیا لقب ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. جس راستے سے عمر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان اپنا راستہ پلٹ جاتا ہے. تو اسلام سے نفرت آج کی ہے، کب کی ہے؟ ابلیس کے زمانے سے. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ اور میں بچپن سے سنے، شاید میں سمجھتا ہوں جمعے کے خطبات میں بھی سنے ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا ہوا تھا؟ انگریزی زبان میں کیا بولیں گے ہم؟ ابو جہل نے کیا کیا پتا ہے نا واقعہ پورا؟ سر عام شہید کر دیا. آج کی لینگویج میں کہیں گے تو لنچ کر دیا. سب سے پہلی جو اسلام کے لیے شہید ہوئی ہے وہ ایک خاتون ہے. خاتون نے اپنی جان دی اسلام کے لیے.
وہ کیا تھی؟ لنچنگ تھی اس زمانے کی. تو اسلام سے نفرت اب سے ہے؟ اس زمانے سے ہے. اسلام سے نفرت ابو جہل ابو لہب کی کیسی تھی؟ 40 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، اس سے پہلے اتنی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو جہل کے جتنے بھی چاچا تھے فل محبت، یعنی الامین الصادق کا لقب دے رہے ہیں. جیسے ہی اسلام کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، کیا کہا چاچا نے؟ ابو لہب نے کیا کہا؟ اے محمد تو برباد ہو جا. اتنی نفرت، اتنی نفرت. سب سے پہلے اذان دینے والے کون؟ نام بولیے نا بھائی پلیز. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا تھا ان کا حال؟ سینے پر اور پیٹھ پر کوڑے پڑ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس، کہتے ہیں کہ غلام چھڑا لاؤ. تو جاتے ہیں ابو جہل کے پاس، 4 گنا زیادہ جو ہے دینار دے کر، پیسے دے کر خرید کر لے کر آتے ہیں. تو کیا ہو رہی تھی وہاں پر؟ موب لنچنگ کی تیاری ہو رہی تھی. ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا. تو یہ پورا ہسٹری. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے؟ 17 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 بار جانی حملے ہوئے. جان لیوا حملے کتنے؟ 17 ٹائمز. مگر اللہ نے بچا لیا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 17 بار جان لینے کے حد تک حملے ہوئے. تو انسانیت نفرت میں جب ڈوب جاتی ہے نا، وہ کسی کو نہیں بخشتی. چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ معاشرے کا اچھا بندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. جب نفرت دل میں گھس جاتی ہے تو نبی اور رسولوں کو بھی انسانیت نے نہیں چھوڑا جب وہ نفرت دل میں گھس جاتی ہے. تو جب اسلام سے نفرت ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال وہ تھا. اسلام سے جب نفرت تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال وہ تھا. اسلام سے جب نفرت تھی تو ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اتنی دشمنی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. 11-12 سال بہت زیادہ دشمنی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معلوم ہے نا؟ کیا انہوں نے؟ پیٹ کاٹ کر کلیجہ نکال کر آسمان میں کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لنچنگ ہے، یہ اسلام سے نفرت ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج کل یہ شروع ہوئی ہے. کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب سے تاریخ ہے جب سے ہی نفرت ہے، جب سے تاریخ ہے جب سے ہی بغض ہے، جب سے تاریخ ہے جب سے ہی دل میں تعصب بھرا ہوا ہے اسلام کے خلاف. دیکھیں اس میں کئی ساری وجوہات ہو سکتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا بھی حال یہی ہے اور آج کا بھی حال یہی ہے. اب ماڈرن زمانے میں کیا ہوا؟ ایک تو نفرت آ گئی، دوسرا اسلاموفوبیا آ گیا. مثال کے طور پر جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، نیوزی لینڈ میں یہاں پر ہم جانتے ہیں کتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، جس میں 50 لوگوں کا ایک کرسچن نے جس کا نام ہے برینٹن ہیریسن ٹیرنٹ، اس نے مسجد میں داخل ہوا اور بے دھڑک جو ہے اس نے گن چلا دی اور 50 لوگوں کا اس نے مسلمانوں کو شہید کر دیا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا نفرت ہے؟ یہ کیا اسلاموفوبیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ دو بھی ہے. اسلام سے ڈر، اسلام کا اتنا ڈر کہ اسلام غالب نہ ہو جائے لہٰذا میں اس کو مار دوں گا. اس نے سوچا کہ میں 5 کو قتل کر دوں گا، 50 کو قتل کر دوں گا تو شاید اسلام گر جائے گا، دب جائے گا، مر جائے گا. اس کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پوری نیوزی لینڈ میں اذانیں گونجنی شروع ہو گئی. پوری نیوزی لینڈ میں جو ہے مسلمانوں کے تعلق سے اچھا ایک بیہیویئر پیدا ہو گیا. نیوزی لینڈ کے پولیس آفیسرز نے اس مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات حاصل کی. تو اسلام کی صفت کیسی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسپرنگ کی طرح. اسپرنگ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ہم ایک دبا کے رکھتے ہیں، جیسے ہی چھوٹا 100 گنا اوپر جاتا ہو. تو سامنے والا اگر کوئی دباتا ہے، جیسے ہی چھٹتا ہے اسلام پھر 100 گنا اوپر جاتا ہے. یہ اب سے نہیں، تاریخ گواہ اس چیز کے لیے. مثال کے طور پر 1800 سے لے کر 1950 کتنے سال ہوئے؟ 150 سال. ان 150 سالوں میں اسلام کے تعلق سے، یعنی میں کہوں گا اسلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی.
اسلام کے خلاف کتنے 60,000 کتابیں لکھے, کیونکہ اس زمانے میں انٹرنیٹ واٹس ایپ نہیں تھا نا, تو کتابیں ہی لکھے وہ لوگ. 2 دن میں 3 کتابوں کے حساب سے لکھے انہوں نے. 150 سالوں میں 60,000 کتابیں, اور وہ 60,000 کتابوں میں سے تقریباً 90% کتابیں آج بھی دنیا میں موجود ہے. تو سوچئے جب وہ غیر مسلمان وہ کتابیں پڑھتا ہے, جب قرآن کی آیت کا غلط مطلب اور غلط اس کا معنی نکالتا ہے, مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں کہیں بھی غیر مسلمان دکھے تم ان کو کیا کرو, قتل کر دو. ارے بھائی اس کا کانٹیکسٹ تو پڑھیے, اس کے اوپر اور نیچے کیا ہے. وہ آیت جنگ کے میدان میں جو ہے جنگ کے میدان میں جب تم کو ایکٹ کرنا ہے, جنگ کے میدان کے دوران تم کو کام کرنا ہے, جہاں کہیں بھی دکھے قتل کر دو. اب میں گھر سے باہر نکلا, جہاں کہیں بھی غیر مسلمان دکھے قتل کر دوں گا. کیا آج وہ آیت کو میں اپلائی کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیا آج وہ آیت پر عمل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا میں. یہ بنا سمجھے غیر مسلمانوں نے قرآن کی آیتوں کا معنی پلٹ کر, حدیثوں کا معنی اور مطلب پلٹ کر ایسی کتابیں لکھی ہے جس میں ویسٹرن میڈیا نے اس کو ہائپ دے کر پورا دنیا میں بڑھا دیا. اگر آپ